کس کا ترجمہ ہے؟ بولو زور سے. شاہد یعنی شہید دیکھتا بھی. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے نیولی کین جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اردو اسپیکر، ہندی اسپیکر، گجراتی اسپیکر، اور نوجوان لوگ زیادہ ہیں. اس لیے ایک مثال اور دے دوں تاکہ تھوڑی سی بات ہی بات میں اصلاح بھی ہوتی رہے. حضرت یوسف علیہ السلام، واقعہ سب نے سنا ہے، واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے. یہ ایسا قصہ ہے کہ قرآن پاک نے اسے احسن القصص کہا. تمام حسد کی آگ میں جلنے والے ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا. اللہ کے کرم نے بذریعہ جبریل انہیں کنویں سے نکالا. اس کے بعد پھر مصر کے تاجروں کے حوالے پہنچے اور پھر مصر کے بازار میں بکے، اور خریدنے والا کوئی اور نہیں، عزیز مصر جو مصر کا پرائم منسٹر تھا اس نے خریدا. اتفاق دیکھو اسی گھر میں زلیخا بھی رہتی تھی. اچھا واقعہ سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں جب زلیخا صرف زلیخا تھی. کوئی کنفیوژن نہ ہو. حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں تھی، اس وقت صرف زلیخا تھی، صرف ایک خاتون تھی جنہیں چھوٹے یوسف سے بچپن ہی میں پیار ہو گیا. ادھر یوسف پروان چڑھ رہا، ادھر زلیخا پروان چڑھ رہا. یوسف جب جوان ہوئے، عرفوان شباب ان کا آیا، تو تنہا زلیخا کیا پورا بازار مصر یوسف پہ فدا تھا. ایسا فدا تھا، ایسا فدا تھا کہ سب کچھ یوسف پہ قربان. زلیخا چانس لینا چاہ رہی تھی کہ کسی موقع سے کوئی ایسا ٹائم مجھے، کوئی ایسا مومنٹ مجھے مل جائے کہ میں اپنی پیاس بجھا لوں یوسف کے سامنے. حضرت یوسف کیونکہ سلسلہ نبوت کی اگلی کڑی تھے، انہیں سب پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو جتنا وہ قریب کرنا چاہتی تھی اتنا یوسف دور ہوتے تھے. ایک دن ایک بہانے سے، کیونکہ ملازم ہے تو حکم ماننا پڑے گا مرے گا، بہانے سے کمرے میں لے گئے. اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، چابی جیب میں رکھا. پھر دوسرے کمرے میں لے گئے، اس کا تالا بند کیا، چابی جیب میں رکھا. پھر اور اندر تیسرے کمرے میں لے گئے. اس طرح 7ویں کمرے میں، اور 7 دروازے کی چابی زلیخا کی جیب میں. اب ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں تنہا زلیخا اور یوسف ہیں. پورا پشچم اتر دکن کچھ نہیں. آج کا نوجوان ہوگا تو اللہ جانے کیا ہو جائے. زلیخا نے دعوت گناہ دیا یوسف کو، مگر یوسف کے ایقان اور خشیت مولا پہ میرے بچے، میرے ماں باپ قربان. فرماتے ہیں زلیخا تو کیا سمجھ رہی ہے؟ تو نے اپنے صنم کے چہرے پر پردے ڈال دیے تو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ارے یوسف کو یوسف کا خدا دیکھ رہا. انی اخاف اللہ رب العالمین، اور میں اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں. اتنا کہتے ہوئے یوسف دروازے کی طرف لپ کے، یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ دروازہ بند ہے، چابی زلیخا کی جیب میں ہے، لیکن ایمان کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا تو کھل جائے گا، کھل جائے گا. اور یہی ہوا کہ یوسف جب دروازے کی طرف لپ کے، زلیخا یوسف کی طرف لپ کی، یوسف کا کرتا زلیخا کے ہاتھ میں آیا، مگر یوسف رکے نہیں. جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے، پہلا دروازہ کھلا، زلیخا پیچھے ہے، دوسرا دروازہ کھلا، زلیخا پیچھے ہے، تیسرا دروازہ کھلا. اس طرح 7 دروازے کھلتے گئے، یوسف نکلتے گئے. وہ ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے، ہمارے چشتی صاحب بھی جانتے ہوں گے، لکھنؤ کانپور میں کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہی قصہ ہے. جیسے ہی زلیخا رنگے ہاتھ پکڑی گئی تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی عزت بچائی. یوسف غلط ارادے سے میرے کمرے میں گھس گئے تھے، وہ تو میں نے بھاگ کے بڑی مشکل سے عزت بچائی. یوسف زلیخا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، عزت اس نے بچائی یا عزت میں نے بچائی، جان اس نے بچائی یا جان میں نے بچائی، بھاگ کے یہ گئی تھی یا بھاگ کے میں گیا تھا. لیکن سارے زر خرید غلام زلیخا کے سب زلیخا کے حکم کے پابند تھے، کسی نے یوسف کے حق میں گواہی نہیں دی. اس سے پہلے کہ یوسف کو سزا سنائی جاتی، زلیخا ہی کی فیملی کا ایک شیر خوار بچہ، ایک نوجات شیشو، مشکل سے 6 ماہ اس کی عمر تھی، اپنے ماں کی گود میں تھا. اللہ نے اس بے زبان بچے کو زبان دے دی. قرآن کی آیت پکار اٹھی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. وہ چھوٹا بچہ بول رہا ہے، اے یوسف پہ انگلی اٹھانے والو، یوسف کا کرتا تو دیکھو، آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے. سنو، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہیں. اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے. اور جب دیکھا گیا تو پتا چلا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، یعنی یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا.
مگر اس میں جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے وہ شہید شاہد من اہلہ، گواہی دی دیکھنے والے نے. توجہ چاہوں گا، گواہی دی دیکھنے والے نے. اس بچے نے 6 ماہ کے بچے نے گواہی دی، اور اس کی گواہی کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے گواہی دی وہ شہید شاہد دیکھنے والے نے. مطلب شہید دیکھتا ہے. توجہ چاہوں گا، شہید. تو آخر شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ آؤ اسی حدیث میں سنیں. علامہ نووی نے اس کی تعلیق میں اور بھی کچھ حدیثوں کو جمع کیا. فرماتے ہیں کہ جس گھڑی وہ خاتون بالکل مانوس روتی ہوئی بیٹھی تھی، سرکار نے فرمایا بیٹی رو مت، انی رأیت من عینی، میں نے اپنی ماتھے کی آنکھ سے خود دیکھا ہے کہ جس وقت تیرے بابا میدان جنگ میں تلوار چلا رہے تھے، اس سے پہلے کہ کوئی تیر ان کے سینے میں چبھتا اور چبھ کر اپنی چبھن کا احساس دلاتا، اللہ پاک کا فضل دیکھا. اس نے اعلان کیا اے فرشتوں سارے حجابات ہٹا دو، سارے پردے سرکا دو، اس آنے والے شہید کو میرے جمانے جہاں آرا کا جلوہ کرا دو. ارے بندے تو بندے ہیں، تیرا بابا ایسا شہید تھا جو گھوڑے کی پیٹھ میں بیٹھ کر جلوے دیدار باری کرتا. اسی دیدار کی وجہ سے اس مقتول کو شہید کہتے ہیں. اور صرف یہی وجہ نہیں بلکہ اس لیے بھی شہید کہتے ہیں جیسا کہ امام غزالی وغیرہ نے فرمایا ہے یہ احیاء علوم الدین وغیرہ اور دیگر کتابوں میں کہ اس لیے بھی اس کو شہید کہتے ہیں کیونکہ وہ رب کے قرب خاص میں اس کی روح پہنچتی ہے اور وہ اپنے انداز میں جو ہے رب کی شان کے مطابق اسے دیکھتا ہے، یعنی اس کے جلوے کا دیدار کرتا ہے. اسی دیدار کی وجہ سے اسے کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی آہ نہیں ہوتی، کوئی آؤچ منہ سے نہیں نکلتا. ہو سکتا ہے کہ سائنٹیفکلی آپ اس بات کو ایکسپٹ نہ کریں کہ یار یہ کون سی بات ہوئی، ایک ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو درد ہوتا ہے، اتنا بڑا تلوار گردن ادھر سے ادھر کر دے درد نہ ہو، احساس نہ ہو، تکلیف نہ ہو. اس کو بھی سمجھنا ہے تو آؤ قصہ یوسف میں ہی سمجھو. اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب زلیخا نہیں حضرت زلیخا ہو چکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ یوسف پہ قربان ہو چکی ہیں، یوسف انہیں اپنا چکے ہیں. مگر مصر کے ماحول میں فتنہ بہت زیادہ تھا. مصر کی عورتوں نے کیونکہ حضرت یوسف کو جناب زلیخا نے یہ کہہ دیا کہ اب آپ جو ہے اپنے چہرے پہ پردہ رکھ کے چلا کریں، اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ کوئی بھی بہک سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پردہ رکھ کے چلیں. تو حضرت یوسف اپنے چہرے پہ حجاب رکھ کے چلنے لگا. تو مصر کی دوسری عورتوں نے جناب زلیخا کو طعنہ دیا کہ تو کس دیوانے کی دیوانی ہو گئی ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، پورا رکوع آپ پڑھ لیجیے گا. کس دیوانے کی دیوانی ہو گئی ہے، یہ تو عورتوں کی طرح چہرہ چھپا کے چلتا ہے. حضرت زلیخا نے زبان حال سے کہا وہ اسی لیے چہرہ چھپا کے چلتا ہے تاکہ تم لوگ سکون سے جی سکو. لیکن ان کو یقین نہیں تھا، انہوں نے ضد کی کہ نہیں ہم چہرہ دیکھیں گے، ہم چہرہ دیکھیں گے، چہرہ دیکھیں گے. جب بہت زیادہ ضد ہوئی تو جناب زلیخا نے ایک کنڈیشن رکھی، کہا ٹھیک ہے صبح اتنے بجے سب لوگ محل کی فصیل پہ کھڑی ہو جانا، میرا یوسف تمہارے سامنے سے گزرے گا، مگر یاد رکھنا شرط یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں نیبو رکھنا. ایک روایت سیب کی بھی ہے لیکن نیبو کو زیادہ حق رکھنا، نیبو رکھنا اور نیبو کے اوپر چھری. چھری سمجھتے ہیں آپ؟ چھری کہتے ہیں کہ چاقو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو چھری، جو بڑا ہے اس کو چاقو، جو اس سے بڑا ہے اسے خنجر، اور جو بہت بڑا ہے اسے تلوار کہتے ہیں. تو سائز کے حساب سے نام ہے، یہی تو اردو کی خوبصورتی ہے. تو میرا چھری نیبو کے اوپر رکھنا، اور جیسے ہی میرا یوسف اپنے رخ سے پردہ اٹھائے گا اور تمہارے پاس آئے گا تمہیں دیدار بھی کرنا ہے اور نیبو بھی کاٹنا ہے. ٹھیک ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں. حضرت زلیخا کی شک کو سب نے مان لیا. تاریخ گواہ عجیب و غریب کیفیت ہے. تمام زنانے مصر ہاتھ میں نیبو رکھ کر، نیبو کے اوپر چاقو رکھ کر، چھری رکھ کر یوسف کی آمد کا انتظار کر. وہ منظر ایسا تھا کہ انسان تو انسان. میرا وجدان کہتا ہے کہ جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر رخسار یوسف کی بنائے لینے کو تیار ہوں گی. آج حسن یوسف ایک زمانے کے بعد آشکار ہونے والا. یوسف اور قریب آئے، ابھی بھی چھری چاقو پہ رکھی ہوئی ہے. یوسف اور قریب آئے، ابھی بھی چھری چاقو پہ رکھی ہوئی ہے. جب بالکل قریب آئے تو زلیخا نے کہا یوسف اے میرے سرتاج پردے حسن کو اٹھا دیں، مصر کی ان ضدی عورتوں کو اپنے حسن کا جلوہ کرا دیں. تاریخ گواہ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جب دیکھا تو مبہوت ہو گئی، نظر ما زاغ البصر کا
मंजर पेश कर रही है, पलक छपकने का नाम नहीं ले रही है। अब यूसुफ पे नजर टिकी है, आधा नींबू कट गया, यूसुफ पे नजर टिकी है, पूरा नींबू कट गया। अब खाल कटी, नजर झुक नहीं रही है। उसके बाद पोस्ट कटा, नजर झुक नहीं रही है। लेगामेंट कटा, नजर झुक नहीं रही है। गोश्त कटा, नजर झुक नहीं रही है। पूरी हड्डी कट गई, नजर झुक नहीं रही है। तो मुझे बताओ मलावी वालों कि जब अल्लाह के बनाए हुए यूसुफ की ब्यूटी ऐसी है कि देखो तो उंगली कटने का पता न चले, तो उस हुसैन को गर्दन देते वक्त क्या पता चलेगा जो खुद मैदान करबला में जलवे दीदार बारी कर रहा है। हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद, हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो क्योंकि शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाजिर भी होता है, दीदार भी करता है। अब इन जाहिल जमातियों को समझाओ, बताओ कि जब अल्लाह की राह में कत्ल होकर नबी का उम्मती हाजिर और नाजिर हो सकता है तो नबी हाजिर और नाजिर तो अजीब सी बात है कि उम्मती हाजिर और नाजिर है, कुरान से साबित है, नबी हाजिर और नाजिर नहीं है। तो शहीद हाजिर होता है, शहीद की रूह को फरिश्ते पूरी शान से ले जाते हैं बारात की तरह, बारगाह मौला में उसे हाजिर किया जाता है। लेकिन मेरा यकीन कहता है, मैंने किसी किताब में ये नहीं पढ़ा है, मेरा विजदान कहता है, from the bottom of side of my heart it says, यहां से आवाज निकलती है कि जिस घड़ी हुसैन की रूह निकली हो उन्हें मलकुल मौत नहीं, फरिश्तों की नूरानी जमात नहीं, बल्कि खुद मुस्तफा जाने रहमत अपनी पूरी शान के साथ तशरीफ लाकर रूह हुसैन को चांदी और सोने के तख्त में सजाकर मौला की बारगाह में हाजिर किया होगा और यह कहकर कहा होगा, ऐ मौला हुसैन, ऐ मेरे रब, तेरा एहसान, तूने मुझे नबियों का सरदार बनाया, मैं तुझे क्या दे सका? तूने मुझे तमाम इंसो जिन्न का सरदार बनाया, मैं क्या तुझे दूं? तूने मुझे रसूलों का सरदार बनाया, जिनका रसूल फद्दलना बाबहुम अला बाज़ का ताज मेरे सर पे रखा, वरफ़अना लका ज़िक्रक का जुब्बा मुझे पहना दिया। मुझसे ज्यादा बेमिसाल कोई नहीं, मुझसे ज्यादा बेनजीर किसी को ना बनाया, मुझसे ज्यादा लाजवाब किसी को ना बनाया। मेरे लिए तूने मेरे मालिक, तूने मुझे जो किताब दी वो सारी किताबों में बेमिसाल, जो सहाबा दिए वो सारे सहाबा में बेमिसाल, जो मुझे औलाद दी वो सारी औलादों में बेमिसाल, जो अहले बैत दी वो सारी अहले बैत में बेमिसाल, जो उम्मत दी वो सारी उम्मतों में बेमिसाल, जो बीवियां दी वो सारी बीवियों में बेमिसाल, और जो बेटी फातिमा दी वो दुनिया की सारी बेटियों में बेमिसाल। मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? बस अपने जिगर के टुकड़े हुसैन को तेरे दीन के लिए इसे कबूल कर ले मौला। और यही वजह है कि शहीद की जिंदगी का हमें शुऊर नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बारगाह में उसकी रूह हाजिर है। तवज्जो, ऐसी बारगाह में हाजिर है जहां उसकी रूह की चमक और उसकी जो शिद्दत है और उसकी जो चमक दमक है वो उस जिस्म को भी जिंदा रखे हुए है जो कब्र में पड़ा हुआ है। ये कनेक्शन है रूहानी जो रूह से जिस्म का बना हुआ है। हम क्योंकि बहुत जल्दी ये समझ जाते हैं कि ये मर गया है, शहीदों को ऐसा ना समझो। शहीद कब्र में भी जिंदा है, दिलों में भी जिंदा है। कुछ लोगों को जिंदा रखने के लिए नारा लगाना पड़ता है ताकि लोग उसको जिंदा समझें। हुसैन तो ऐसे जिंदा है कि इन्हें किसी नारे की जरूरत नहीं। सच्ची बात यह है कि बस्ती बस्ती में हुसैन, खरिया खरिया में हुसैन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हे ईमान वालों, मदद मांगो सब्र से और नमाज से। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से ले चलूं आपको कि अल्लाह ताला ने मदद मांगने के लिए दो से कहा है। टेक हेल्प, सब्र एंड नमाज। और ये मोमिनों से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोगों से नहीं कहा। अल्लाह ताला जानता है कि ये लोग जो है ये सब्र से मदद नहीं मांगेंगे। तो कहते ना, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगना। सब्र अल्लाह नहीं है, नमाज भी अल्लाह नहीं है। और जो लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगेंगे तो उनसे मैं क्यों कहूँ? ईमान वालों से कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे ईमान वालों, you are entitled to take help of sabr and namaz, not others.
ٹھیک ہے مدد تو ہم دو سے مانگے, استعینو مدد مانگو, بالصبر صبر سے, والصلاۃ اور نماز سے. دونوں امپورٹنٹ ہے, دونوں سے مدد مانگو. لیکن جب ساتھ رہنا ہوا تو کہا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. I am unable to understand. I am taking help by two and Allah with one. کیوں نہیں خدا نے کہا ان اللہ مع المصلین, اللہ نماز پڑھنے والوں کے. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے ان اللہ مع المصلین, پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین کئی جگہ قرآن میں ہے. مدد مانگو صبر سے, مدد مانگو نماز سے, اور رہوں گا میں صبر کے ساتھ. یا دونوں کہہ دیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین والمصلین. مدد مانگو صبر سے, مدد مانگو نماز سے, اللہ صبر والوں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. زبردست عبادت ہے نماز, ہلکے میں مت لینا. روزہ سے بھی افضل ہے, حج سے بھی افضل ہے, زکات سے بھی افضل ہے نماز. ایک دل والی بات بتاؤں کیوں افضل ہے. مال کی ویلو یہ ہے کہ یہ مال آیا کہاں سے ہے. میڈ ان جرمنی ہے تو بھروسہ ہے, میڈ ان بنگلہ دیش ہے تو اللہ جانے کیسا ہے, میڈ ان چائنا ہے تو کون سے ٹائپ کا ہے, اے ہے یا بی ہے یا سی ہے یا ڈی ہے, کون سا کلاس ہے. امپورٹ تو کر لیا مگر کہاں کا ہے. تو یہ روزہ فرض ہوا ہے مدینے میں, حج فرض ہوا ہے مدینے میں, زکات فرض ہوئی مدینے میں, مکان میں, گھر میں, دھرتی پہ, اور نماز ملی ہے لامکان میں. اس کے باوجود رب نے نہیں کہا ان اللہ مع المصلین, میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. حضور فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک, coolness of my eyes into salah. But Allah is not saying کہ I am with نمازی. اللہ تعالیٰ stated in Holy Quran I am with sabir, not with نمازی. Why? کیوں؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. Most important worship of Allah is namaz. Best in the world. اسی لیے روزانہ ہے, نہ حج روزانہ ہے, نہ زکات روزانہ ہے, نہ روزہ روزانہ ہے. اور کنڈیشنلی ہے, استطاعت ہے تو حج فرض ہے, صاحب نصاب ہے تب زکات فرض ہے, اور ہیلدی ہے مقیم ہے تب روزہ فرض ہے. نماز ہر حالت میں فرض ہے. روزہ سال میں ایک مہینہ ہے, ہر زندگی میں ایک بار ہے, زکات سال میں ایک بار ہے, تو نماز سالانہ بھی ہے, ماہانہ بھی ہے, ویکلی بھی ہے, ڈیلی بھی ہے. ڈیلی فجر اثر مغرب عشاء ظہر 5 وقت, ویکلی ہے جمعہ, منتھلی ہے تراویح, ایئرلی ہے عید. پھر بھی اللہ نے نہیں کہا ان اللہ مع المصلین, میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. مدد منگوایا ہے نماز سے, امپورٹنٹ ہے نماز کی. اصل میں بات یہ ہے کہ نماز باطنی عبادت کے ساتھ ساتھ ظاہری عبادت بھی ہے. یو کین شو یور نماز. ایک تو پوری جماعت جو شو کرتی ہی ہے, دروازہ کھٹکھٹا کے بولتی ہے چل نماز, پکڑ پکڑ کے مسجد میں لے جاتی ہے, یو سی مائی نماز, شوئی وائز. تو نماز دکھانے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. منافقوں نے پڑھا بھی ہے دکھانے کے لیے, نبی کے زمانے میں دکھانے کے لیے, اور نہ بھی دکھانے کے لیے پڑھو تبھی دکھتی ہے. تم دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہو مگر دکھ رہے ہو. تم مسجد میں اللہ واسطے پڑھ رہے ہو مگر آپ کا ہاتھ اٹھا,
बांधा, रुकू में गए, खड़े हुए, सजदे में गए, हम समझ गए नमाज पढ़ रहा, दिखता है, दूर नमाज पढ़ रहा है मगर हमें दिखता है, और बगल में अगर कोई बैठा सब्र कर रहा है तो नहीं दिखता। नमाज जाहिरी इबादत है और सब्र बातिनी कैफियत है, वो आउटसाइड एक्शन है, ये इनसाइड स्पिरिट है, स्पिरिट क्या खूब, और अल्लाह को बातिन पसंद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब दूसरी बात तो हम जैसे नॉर्मल और ऑर्डिनरी पीपल के लिए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता अगर अल्लाह कहता कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ, हम घबरा जाते, हम डिसाइड न कर पाते, हम कंफ्यूज हो जाते। अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है तो करबला में अल्लाह किसके साथ? यजीदी कैंप में भी नमाज हो रही है, हुसैनी कैंप में भी नमाज, वहां भी फजर हो रही, यहाँ भी फजर हो रही, वहां भी जोहर है, इधर भी जोहर है, उधर भी असर है, इधर भी असर है, इधर भी मगरिब है, इधर भी मगरिब है, उधर भी इशा है, इधर भी इशा है, उधर भी अजान है, इधर भी अजान है। यजीदियों में भी नमाज है, हुसैनियों में भी नमाज है। ए अल्लाह मैदान करबला में तू किसके साथ है? तो कुरान ने कहा नमाज न देख, ये देख कि सब्र किसके साथ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र हुसैन के साथ है तो अल्लाह हुसैन के साथ। इसीलिए शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, रईसुल मुहक्किकीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जीलानी दो मिसरों में मेरे सारे दिल की बात कह दी। पुश्ते नबी पर, सिफ्ते नबी है, पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। सिफ्ते नबी, नबी का नवासा, पुश्ते नबी, बैकबोन ऑफ प्रॉफिट, तो ग्रैंडसन ऑन द बैक ऑफ बैकबोन ऑन प्रॉफिट, सिफ्ते नबी है, पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा। अब इस शेर को समझा करके मैं आपको खाने की दावत दूंगा, क्योंकि जो सुन रहे हो वो बंदगी के लिए जरूरी है, उसके बाद जो खाओगे वो जिंदगी के लिए जरूरी है। सिचुएशन आप देखें, नबी सजदे में, परफेक्ट सजदा ये है कि माथा जमीन पर हो, नाक की हड्डी भी टच हो जाए, आपकी 10 उंगली जो है काबे की तरफ हो, जमीन पर रखी हुई है, घुटना हो, पैर की 10 उंगलियां मुड़ी हो, और जब आप सजदे में जाएं तो अब उस वक्त अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा बैलेंस होगा कि भरा गिलास, पानी का गिलास पीठ पे रख दो तो पानी गिरेगा नहीं। रियल जो परफेक्ट सजदा है वो हो तो। अब हुजूर सजदे में तो परफेक्ट सजदा है, हम लोग की तरह नहीं कि अंगूठा उठा हुआ है, पैर पलटा हुआ है, जिसके जैसा जी में आया पड़ रहा है। हुजूर का तो परफेक्ट है सब। अब इमाम हुसैन कहीं से घूमते हुए आए, देखा नाना सजदे में है, हाइट भी कम है, बैठ गए पीठ पे। आप जब सजदे में होते हैं तो कुछ दिखाई पड़ता है? ऐसे सजदा करो, आंख तो बंद हो गई, देखोगे क्या? आगे नहीं दिखता, पीछे क्या दिखे? मगर नबी को पता चल गया कि मेरी पीठ पर हुसैन है। हम सजदे में आगे नहीं देख पाते, नबी पीछे देख रहे हैं। अब तो अपनी तरह ना समझो। अल्लाह ने अगर दिमाग दिया है तो उसे काम लो, विजडम को यूज करो, लॉजिक को यूज करो बाबा। नबी ने सजदे को क्या कहते लोग, सजदे को लंबा कर दिया। सजदा कहीं लंबा हो गया, वो रबड़ है क्या जो खींच के लंबा कर दिया? शेखुल इस्लाम ने बड़ी प्यारी बात की, आका ने तस्बीह बढ़ा दी। मैं सर उठाऊंगा तो हुसैन गिर जाएंगे। कितनी ऊंचाई से गिरेंगे? थोड़ी सी ऊंचाई से, मगर जरा सा खराश तो आ सकती है। हुसैन के जिस्म को जरा भी चोट पहुंचे, इसके लिए नबी ने सर नहीं उठाया।
اردو جاننے والوں کی توجہ، ہائے ہائے نبی نے سر نہیں اٹھایا آیا کہ حسین گر جائیں گے، سر نہیں اٹھایا۔ جب میرا نبی نبی ہوتے ہوئے حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھائے، وہ کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے عظیم ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین۔ اب ذرا غور کرو، حضور سجدے میں سچویشن دیکھو، کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان۔ 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے، 5 بار 7 بار کہہ کے اٹھا سکتے، مگر اب گنتی بند، پیٹھ پر حسین، گنتی بند۔ واہ واہ اتنا اثر بچپن میں۔ اب حضور کی سچویشن کیا ہے؟ زبان سے فرما رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، دل میں ابھی حسین پیٹھ پر ہے، ابھی حسین پیٹھ پر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی حسین پیٹھ پر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی حسین پیٹھ پہ ہے۔ یہی سچویشن میں نا سرکار کا دھیان ہے کہ ابھی حسین پیٹھ پر ہے اور منہ سے کہہ رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیا مطلب؟ زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین۔ کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے عظیم ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین۔ ایک بات بتاؤ، ہمیں بتایا گیا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، رب سے قریب ہو جاتے ہیں، اور رکوع میں جاتے ہیں تو بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو بہت ہی قریب۔ اللہ کے بعض ولی ایسے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو سارے پردے اڑ جاتے ہیں، حجابات اڑ جاتے ہیں، بندہ مولا کے قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے۔ امتی نماز میں مولا کے قریب، تو نبی سجدے میں کتنا قریب، کہاں تک؟ نبی سجدے میں کہاں تک؟ خیال حسین وہاں تک۔ کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے عظیم ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین۔ خیال حسین۔ ایک بات بتاؤ آپ کہ جب امام حسین اتر گئے تھوڑی دیر کے بعد، اللہ جانے کتنا ٹائم لگا، اتر گئے تو نبی نے سر اٹھا لیا، نماز پوری کی، دہرایا نہیں، سجدے سہوی نہیں کیا نبی نے، نماز خراب نہیں ہوئی، وہ فعل کثیر کا بھی اثر نہیں پڑا، مفتی صاحب فعل کثیر کا بھی اثر نہیں پڑا، نماز خراب نہیں ہوئی، سجدے سہو نبی نے نہیں کیا، دہرایا بھی نہیں، اسی کو امام حسین اتر گئے جتنی دیر کے بعد رسول پاک نے اپنی نماز پوری کی، نماز خراب نہیں ہوئی۔ ایک بات نوٹ کر لو، امام حسین اپنی عظمت و رفت و صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و نجابت و سیادت و امامت و شہادت کے باوجود امتی ہے۔ حسین امتی ہیں، نبی نہیں ہے۔ اپنی تمام تر بے مثلیت کے باوجود امتی ہیں۔ فاطمہ زہرا کی چادر کا وقار ہے مگر امتی ہیں، شیر خدا کی للکار ہے مگر امتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دل کا قرار ہے مگر امتی ہیں، ساری امت کے سردار ہیں مگر امتی ہیں۔ کم ٹو دی پوائنٹ، نبی سجدے میں، امتی خیال میں، نبی سجدے میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ تو ان نالائقوں سے پوچھو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں کیسی پڑھتے ہیں،
ہم کہیں کھڑے ہوتے ہیں خیالات کہیں. ایک حافظ صاحب تھے مرید, ان کی چابی کھو گئی. پیر صاحب سے کہنے لگے بابا I lost my key. Oh, that's a very important documents and so many things, important papers in the almara, or I lost my key. حافظ صاحب تھے تو پیر نے کہا ایسا کرو 2 رکعت نماز پڑھو اور تب تک پڑھتے رہو جب تک یاد نہ آ جائے کہاں ہے. حافظ صاحب سے سورہ بقرہ شروع کر دیا, 2.5 پارہ پڑھ گئے پہلی رکعت میں. شیطان نے دیکھا کہ یار ان کو تو بڑا ثواب مل رہا, تو اس نے یاد دلا دیا کہاں ہے. تمہارا جو بیڈ ہے اسی کے پائے کے نیچے گھس گئی ہے, نکال یاد آ گیا. آئے دیکھا تو وہیں مل گئی. پیر صاحب کے پاس آئے, کہا نہ کوئی دعا نہ تعویذ. آپ نے کہا کہ نماز پڑھو. کہ میں جانتا تھا کہ نماز میں دنیا بھر کے خیالات آئیں گے, اس میں یہ خیال بھی آ جائے گا کہ چابی کا یہ ہم لوگ کی نماز ہے. سر سجدے میں ہے, دھیان کہیں اور ہے. شرن نماز ہو جاتی ہے, وہ ظاہر پر مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, پر وہ اندر سے نماز اوریجنل ہونی کیسی چاہیے یار. دنیا کا خیال آنا چاہیے نماز میں. ایک واقعہ بزرگ کا بتاتا ہوں, وارث الاولیاء سیدنا وارث علی تاجدار دیوا شریف. تو ہمارے پرنانا ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین اشرفی میاں, ان کا زمانہ تھا ایک, وہ کچھ مقدسہ سے چلے اور ادھر دیوا شریف میں پہنچنے والے ہیں. ادھر وارث پاک نے اپنے مرید سے کہا سنو جی لوٹے میں پانی لاؤ, وضو کرنا. وہ گیا, لوٹے میں پانی لایا, حضرت نے وضو کیا, پانی سوکھا ہی تھا کہ سامنے سے اشرفی میاں اور وارث پاک آمنے سامنے, آنکھوں سے آنکھیں ملی, لب ہلے نہیں, بات ہو گئی. اشرفی میاں مسجد میں چلے گئے, نماز کا وقت تھا, پیچھے وارث پاک بھی چلے گئے. اب پورے دیوا نے دیکھا کہ نماز پڑھنا ہے وارث پاک, تو ایک ہنگامہ, چرچا کا وشے, آج وارث پاک نے نماز پڑھی, آج وارث پاک نے نماز پڑھی. نہ جانو اللہ کے ولی کے بارے میں بولنا بھی نہیں آتا, آج پڑھی ہے یاد دکھائی پڑے ہیں. وارث پاک نے آج نماز پڑھی ہے, یاد دکھائی پڑے ہیں. ارے یہ اللہ والے ہیں یار, یہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں, دکھانے کے لیے نہیں. یہ کہو کہ آج دکھائی پڑے. تو خادم آیا, اس نے کہا حضور بڑا چرچا چل رہا ہے کہ آپ آج دکھائی پڑے گا. میں تو روز دکھائی پڑوں گا, پر میں بڈھا ہوں, چل نہیں پاتا. حضور نماز کا بڈھے سے کیا تعلق, کہاں نماز میں چلنا ہے. اگر ہمارا امام جو ہے جوان ہے, اب رمضان شریف کی ہے, تراویح چل رہی ہے, ایسا کہ نماز بھی پڑھاتا ہے, تراویح پڑھاتا ہے, کہتا اللہ اکبر, تو پڑھو ایسا نا. اور دل میں جیسے نماز ختم ہو جائے گی, درزی کے پاس جا کے پوچھنا میرے بچوں کو کپڑا ہو گیا کہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو وہ بھیجا ہو کلیجی کا بھی آرڈر دینا ہے, یہ دل میں چلتا ہے. جب نماز ختم ہوگی تو یہ کروں گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. متولی صاحب سے مل کر کے اس سیلری کو اپنا کنفرم کرنا ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ارے وہ مچھلی کو بہت ضروری ہے ہونا ہو, سوئی بھی لینا ہے, سوئی منڈی سے. وارث پاک نے کہا کہ یہ نماز میں جب اتنا دوڑتا ہے, وہ میں نے کیا کہا نیت کی, میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے طرف کعبہ چلی تھی, پیچھے اس امام کے. تو جہاں جہاں امام جا رہا ہے میں بھی پیچھے پیچھے جاؤں, کبھی متولی کے گھر جاؤں, کبھی سوئی منڈی میں جاؤں, کبھی مچھلی بازار میں جاؤں, کبھی درزی کے پاس جاؤں, ٹیلر ماسٹر کے پاس جاؤں. میں بڈھا آدمی نہیں چل سکتا. ارے کچھوچھا سے ایک آیا, اللہ اکبر کہا, خود بھی پہنچ گیا, مجھے بھی پہنچا دیا. تو نماز وہ نماز ہے جس میں دنیا نہ ہو, نمازی کے دماغ میں دنیا نہ ہو.
आओ मैं एक नमाजी के बारे में इशारा करता हूं, इंशाल्लाह तुम नाम ले लोगे। एक नमाजी है, उसको एक बेतुका तीर चुभ गया, तीर बेतुका चुभ गया, छूने नहीं देते थे। वो जहरीला तीर कहीं जिंदगी को न ले ले, खींचना चाहते हैं मगर उसे छूने नहीं देते। इतना दर्द, इतनी टीस, इतनी चुभन, इतना पेन, अनबियरेबल पेन कि टच भी नहीं होने देते, तो निकले कैसे? एक तजुर्बेकार ने कहा ऐसे मत खींचो, इन्हें नमाज पढ़ने दो। तारीख गवाह है, अली सजदे में गए, तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। ये नमाज है जिसमें खुदा ही खुदा खुद को भी भुला दे, ऐसी है अली की नमाज, दुनिया नहीं। ठहरो, अली की नमाज जब ऐसी है तो नबी की नमाज क्या नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेंगे? दुनिया सोचेंगे? हुसैन का ख्याल तो किया, हुसैन का तसव्वुर तो आया, हुसैन की हिफाजत, हुसैन की सियानत, हुसैन का तहफ्फुज़, हुसैन का प्रोटेक्शन, लव ऑफ हुसैन, थॉट्स ऑफ हुसैन, ख्याल हुसैन आया। अब हुसैन को मैं दीन कहूं या दुनिया, यू आर फ्री, नो प्रेशर फ्रॉम हाशमी, कोई दबाव मेरा नहीं है, जो जी चाहे कहो, चाहे हुसैन को दीन कहो चाहे दुनिया कहो। लेकिन अगर तुमने मलावी वालों हुसैन को दुनिया कहा तो ये हुसैन पर एतराज नहीं, नबी की नमाज पर एतराज होगा कि नबी नमाज में दुनिया का ख्याल, दुनिया का तसव्वुर, नबी 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 दुनिया का ख्याल नमाज में। इसलिए हुसैन वो हो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, दीनस्त हुसैन, दी पनाहत हुसैन। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, बाकी बिनाए ला इलाहा हुसैन। चार मिसरों का गौर करो कि जिस मिसरे में लफ्ज़े हुसैन है वहाँ यजीद नहीं है, और जिस मिसरे में लफ्ज़े यजीद है उस मिसरे में हुसैन नहीं है। शाहत हुसैन, बादशाहत हुसैन, यजीद गायब, दीनस्त हुसैन नहीं रखा। एक मिसरे में हुसैन और यजीद को गरीब नवाज ने इकट्ठा नहीं किया, अब एक दिन में कैसे इकट्ठा करेंगे?